لوگ اپنے ہاتھ میں قانون کیوں لیتے ہیں اور پھر ڈریگ کرنا، لاشوں کو جلانا، مسلح کرنا اسلام کی تعلیمات کے یہ منافی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی اور اس کا حل کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جو بلاسفیمی اور اس سے متعلقہ جتنے ایشوز ہیں اس میں پبلک کے بارے میں ایک جو غلط پرسیپشن پیدا ہو گئی ہے کہ قانون جو ہے شاید اس مسئلے کے اندر اپنا رول پلے نہیں کرتا. اگرچہ اس طرح کے ایویڈنس سامنے آئے ہیں کہ جس کے اندر ہم سمجھتے ہیں قانون کئی مرتبہ اس میں تساہل کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن اس پرسیپشن میں بلیو کر کے اس طرح کے اقدامات اٹھانا جو اسلام کی روح کے بھی مخالف ہو اور انسانیت کے تقاضوں کے مخالف ہوں، یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے. ہاں، ہمیں کتنی بھی مرتبہ قانون کے حوالے سے نا امیدی یا مایوسی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن بہرحال ہمارا پھر بھی یہی کام بنتا ہے کہ ہم قانون کے ساتھ ہی تعلق استوار کریں، قانون کے ساتھ ہی رجوع کریں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ فیصلے آپ کے اس لیول کے اوپر نہیں آتے جو میرٹ بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اسلام نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں ان معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے معاملات کو دوبارہ عدالتوں کی طرف ہی پیش کرنا چاہیے. اس کی وجہ ہوتا ہے قاضی کا کام بہرحال ایویڈنس کو کریکٹ کرنے کے بعد اپنا ایک فیصلہ سنانا ہوتا ہے، اور اس میں کئی مرتبہ خطا کے امکانات بھی ہوتے ہیں. اس خطا کے احتمالات کی وجہ سے قاضی کے جملہ فیصلوں کو جو ہے نا ان کی نفی کر دینا یا اس طرف چلے جانا کہ جس سے باقاعدہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کی اپنی افادیت مجروح ہو جائے، تو یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے. کسی بھی ریاست کو بنانا، ریاست میں کنورٹ ہونے بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ اگر عدالتوں میں کسی موقع پہ خطا ہوتی بھی ہے یا وہ کسی ایشو کو ایڈریس نہیں بھی کرتے تو آپ دوبارہ انہی کو ریویو کے لیے اور انہی کے پاس جو ہے نا نظر ثانی کے لیے جائیں، جو اپر کورٹس موجود ہوتے ہیں ان کے پاس اپنی اپیلس کو لے کے جائیں. تو اگر یہ عمل بار بار کیا جائے گا تو آٹومیٹکلی اس کے نتیجے کے اندر جو ہے نا مثبت فیصلے آنے کے فیصلے کے احتمالات بڑھتے جائیں گے. لیکن جہاں تک تعلق ہے ہیومن ایرر کا، ہیومن ایرر تو کسی ایک کیس نہیں، کسی بھی کیس میں اس کے احتمالات بہرحال موجود رہتے ہیں. تو اگر آپ نے کسی موقع پہ یہ بات فیل کرتے ہیں کہ وہ میرٹ کا فیصلہ نہیں ہوا تو آپ اس سے علمی یا اکیڈیمک لیول کا اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن پبلک کو پھر بھی ہمیں یہی میسج دینا چاہیے جملہ علماء کرام کو کہ ہمیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی بجائے عدالتوں سے رجوع کرنا ہے اور قانونی راستہ اختیار کرنا ہے، اور کسی بھی طور پہ ایسی جسٹس کو جو ہے نا راستے کا اختیار کرنا جو اسلامی اقدار کے بھی منافی ہو اور انسانی تقاضوں کے منافی، اس کی نہ کوئی اسلام میں گنجائش موجود ہے نہ ہی اس کی حوصلہ افزائی کی جا سکتی ہے. اس کے لیے ہمیں ایکڈیمک لیول کے اوپر بھی اور تعلیم و تربیت کے لحاظ سے بھی تمام کی تمام ریاست کے تمام اداروں کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، جس میں علماء کا اپنا ایک رول ہے، والدین کا اپنا ایک رول ہے، سیاسی رہنماؤں کا اپنا ایک رول ہے. جتنے بھی اوپینین لیڈر سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو پبلک سینٹیمنٹس کو جو ہے نا ایڈریس کرنا چاہیے اور یہ بات کہنی چاہیے کہ ایسے معاملات کا اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کے میرٹ کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ اس کو انشور کرنے کے لیے ہمیں ملک کے اندر اپنی عدلیہ اور قوانین کے جو راستے ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے. اچھا، ابتسام الہی ظہیر صاحب، خوارج کا ایک سلسلہ ہے، ظاہر ہے یہ تکفیر کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا. چاروں فقہا نے، ایون امام احمد بن حنبل بھی ہیں اس میں شامل، امام ابن تیمیہ، ابن قیم کا مطالعہ کریں، عبداللہ بن باز کا، تو کونسنسز ہے خوارج کے حوالے سے. یہ خوارج کی فلسفی پاکستان میں دوبارہ ابھر رہی ہے، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، ریاستی ادارے ان کو ہٹ کیا جاتا ہے، اور ایک وائلنس کی، ایکسٹریمزم کی، ریڈیکلائزیشن کی ویو نکلتی ہے. تو اس تکفیر کی بے خونی کیسے کی جا سکتی ہے؟ میں یہ بات سنا کسی حد تک آپ کی نا ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ عام طور پہ اس طرح کے کام کرنے ہوئے کوئی انسٹیٹیوشن سامنے نہیں آتا، کوئی ادارہ یا آرگنائزیشن سامنے نہیں آتی، بلکہ یہ ایک ایسا ایک رد عمل ہوتا ہے جس کے اندر بالکل عام قسم کے لوگ سامنے آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی خوارج کی جو فکر ہے نا اس کے اثرات نہیں ہے، بلکہ ہماری اپنی پبلک کے اندر جو فرسٹریشن پائی جاتی ہے یا غصہ یا اندر پایا جاتا ہے یا ریاستی اداروں کے بارے میں اعتمادی پائی جاتی ہے، وہ ایک رویہ سامنے آتے ہیں. خوارج کی فکر جو ہوتی ہے اس کا تو پیچھے ایک لٹریچر بھی موجود ہونا چاہیے اور اس کے پیچھے ایک تربیت گاہیں بھی موجود ہونی چاہیے. وہ منظم گروہ کی شکل میں یہ کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں اس طرح کوئی منظم گروہ، کوئی منظم لٹریچر، کوئی منظم تقاریر نہیں نظر آتی، بلکہ جب کسی بھی موقع پہ یہ واقعہ رونما ہوتے ہیں ان کے پیچھے سیکرڈ جو شخصیات یا سکرپچرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک افیلیشن کا ایک عوامی رد عمل سامنے آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک اللہ فکر خوارج کی بات کا تو وہ چیز جو ہے نا پاکستان میں کو منظم انداز کے اندر خاص طور پر ہمارے بڑے شہروں میں نظر نہیں آتی. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں، پیغام پاکستان نیریٹو بھی آیا، فتویٰ 1200 علماء کے اس پہ سائن بھی تھے، تو اس کے باوجود بھی یہ واقعات رکنے کا نام نہیں لیتے. تو انٹر فیتھ ہارمنی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے انٹرسیکٹ ہارمنی ضروری ہے، چونکہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں فضیلت کے ایون موضوع پہ فلاں افضل ہے فلاں نہیں ہے، آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں، اہل بیت اور صحابہ کے حوالے سے ایسی بحث ہوتی ہے. تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں یہ بات سمجھتا ہوں
کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا ایک بات جو ہے نا کو پروموٹ کرنا ضروری ہے، جی چاہے وہ کسی بھی سیٹ کے لوگ ہوں، کہ آپ کسی بھی شخصیت کی جتنی مرضی قدر کریں، جتنی مرضی عزت کریں، احترام کریں، کیونکہ احترام اور عزت کے اوپر تو کوئی کسی کے اوپر قدغن عائد نہیں کر سکتا، جی لیکن دوسرے کے کسی اکابرین کی جو توہین یا اس کے بارے میں جو ایسے سینٹیمنٹس کا اظہار کرنا جو کسی بھی طور پہ اخلاق کے ساتھ مطابقت نہ رکھتے اور ڈیروگیٹری ہوں، ان سے اوائڈ کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ ایسے جو ہے اوپینینس دیں گے جس کے نتیجے کے اندر کسی دوسرے کے اکابرین کی شخصیات مجروح ہوں، تو الٹیمیٹلی اس کے نتیجے میں ایک نفرت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمیں اس بات کو معاشرے میں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی عزت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے اکابرین کے بارے کے اندر بھی جو ہے نا ایسا رویہ اپنائیں جس سے معاشرے میں کسی قسم کی اشتعال انگیزی پیدا نہ ہو۔